اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں رہ کے اپنا کام باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیں کہ کامیابی کے دروازے کس نے کھولے؟ آپ کو پتہ ہے نا کامیابی کے دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں؟ جی، والدین اور اساتذہ کرام سے شاباش لے کر آپ لوگ کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے والدین کی ہر بات مانیں، ان کے کہے بغیر ان کی خدمت کریں، ان کے کام کریں تو آپ شاباش کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 جماعت ہفتم کا ہے۔ 24 اپریل بروز جمعہ، مضمون اسلامیات، سبق کا نام ہے حدیث، صفحہ نمبر 58 پر ہے مختصر سوالات اور 59 پر تفصیلی سوالات ہیں۔ آج کی آپ کی سرگرمی ہے کہ چند مشہور کتب احادیث کے نام لکھنے ہیں۔ یہ آپ اپنے بڑوں کی اور انٹرنیٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے 3 احادیث بھی یاد کرنی ہے۔ احادیث پڑھنے کے بعد ہر مسلمان بچے کے دل میں دین اسلام کی محبت بڑھ جاتی ہے اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احادیث پڑھ کر ان پر عمل کرنے کے بعد دین اور دنیا میں کامیابی ملتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ صفحہ نمبر 58 پر آپ لوگوں کے مختصر سوالات ہیں۔ آپ لوگوں کے نوٹس پر ان کے جوابات موجود ہیں۔ اپنے نوٹس نکالیں۔ سوال نمبر 1، اصطلاح میں حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی بات چیت اور گفتگو کے ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ قول، فعل اور تقریر ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، وہ حدیث ہے۔ سوال نمبر 2، بے جوز نماز ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ترجمہ تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ الغرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر نماز کے تمام آداب سکھائے۔ سوال نمبر 3، جیم جز ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا سنت کے لفظی معنی طریقے کے ہیں۔ اصطلاح میں سنت نبوی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی تمام اعمال و افعال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے۔ سوال نمبر 4، نماز کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ جواب ہے اس کا نماز کی تمام تفصیلات ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 5 فرض نمازوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ آزان اور باجماعت نماز کا طریقہ بھی رائج کیا۔ سوال نمبر 5، حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے نماز ہی کی طرح حج کا بھی صرف حکم ہی آیا، قرآن پاک نے طریقہ نہیں بتایا۔ مناسک حج کی تفصیل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خذوا عنی مناسککم، ترجمہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کے تمام مناسک سکھا دیے۔ اب آتے ہیں تفصیلی جوابات کے اوپر، جو کہ صفحہ نمبر 59 پر ہے، جو کہ ان کے جواب آپ لوگوں کی کتاب پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، حدیث کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 56 پر دیا گیا ہے۔ دیے گئے پیراگراف کی دوسری لائن سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسلامی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ترجمہ
تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 57 پر۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح مناسک حج کی تفصیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی سے ملتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، ترجمہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ گویا قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 کے جواب میں آپ لوگوں کے مختصر جوابات بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 2 بے جز ہے، درج ذیل احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ ان تینوں احادیث کا ترجمہ صفحہ نمبر 57 کھولیں۔ حدیث نمبر 1، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث نمبر 2، کفیٰ بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، ترجمہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کر دے۔ حدیث نمبر 3، بلغوا انی ولو آیۃ، ترجمہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ لوگوں نے پورے لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، کیونکہ آن لائن کلاس کے دوران آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ سب سٹی انگلش اسکول کی روایات سے واقف ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اچھا بچوں، آپ میں سے کون کون باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز ایک فرض عبادت ہے، اور فرائض کے چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ تو اپنے فرائض کو وقت پر کیا کریں، نماز کو قضا مت کیا کریں۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے نا، تو نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 24 اپریل بروز جمعہ کی اسلامیات کی ڈائری ہے آپ کی۔ باب صوم اسوہ حسنہ، سبق نمبر 6، حدیث، مختصر سوالات پلس تفصیلی سوالات مکمل لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ لکھنے کے دوران آپ لوگوں نے کیلی گرافی رائٹنگ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، انکریزر اور وائٹنر کا استعمال نہیں کرنا۔ چلیں اب دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔